وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انسانیت کی آغاز کا تذکرہ کیا ہے کہ انسانوں کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو مکالمہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کس مقصد کے تحت پیدا فرمایا، پھر فرشتوں نے جو اندیشہ ظاہر کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دور کیا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلی آیات دیکھتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جو عزت افزائی کی اور ان کی پیدائش کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا، اور کیسے فرشتوں کے ذریعہ دوسروں کے ذریعہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی، اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آگے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آیت کے اگلے الفاظ دیکھنے سے پہلے یہاں آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا جائے کہ یہاں جس سجدے کا حکم ہوا تھا اسے سجدے تعظیمی کہتے ہیں۔ سجدہ، کسی کا سجدہ کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ہم بطور خلاصہ دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ، مختصر طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے سجدے عبادت اور ایک ہے سجدے تعظیمی۔ سجدے عبادت یہ کہ کسی کو معبود سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ ہمارا خالق رازق سب کچھ ہے، اور ہم اس کو خالق مانتے ہوئے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سجدے عبادت۔ یعنی کسی کی عبادت میں، کسی کی عبادت کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکانا، یہ ہے عبادت۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو معبود نہیں سمجھتے، ہم اس کو مخلوق سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ اسے شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی کوئی صفت اسے نہیں دیتے۔ اب اس کی عزت کے خاطر، اس کی تعظیم کی خاطر اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سجدے تعظیم۔ یہ سجدے کی دو قسمیں ہو گئی، سجدے عبادت اور سجدے تعظیمی۔ سجدے عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ سجدے عبادت نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی کا سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ عبادت نہیں۔ جہاں تک سجدہ تعظیمی کا مسئلہ ہے تو سجدہ تعظیمی یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز رہا ہے، لیکن پہلے امتوں میں، شروع میں، لیکن اس امت میں یعنی امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی مسلمان یعنی اس امت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے بندے کا سجدہ نہیں کر سکتا، سجدہ تعظیمی بھی، یعنی گرچہ نیت یہ ہو کہ یہ معبود نہیں ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بس ایسے ہی تعظیم میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو گرچہ پہلے تعظیماً سجدہ جائز تھا لیکن اب جائز نہیں، اس امت میں جائز نہیں۔ تو چاہے سجدہ عبادت ہو چاہے سجدہ تعظیمی ہو، اس امت میں دونوں حرام ہیں۔ لیکن اگر کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے تو حرام تو ہے، ساتھ میں وہ شرک بھی ہے، ساتھ میں وہ شرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ناجائز حرام ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ سجدہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ سجدہ تعظیمی، ہم عبادت نہیں کر رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ چاہے سجدہ عبادت کو اور سجدہ تعظیمی کو، دونوں حرام ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اپنے جرم کو کم کرنے کے لیے، اپنے گناہ میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے
یہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص سے آپ ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو دے ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اللہ کی صفات مانگ رہے ہیں، پھر اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سجدے تعظیمی نہیں ہے، یہ سجدے عبادت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا، دنیا سے جا چکا ہے، قبر میں ہے، اب کوئی جا کے اس کو سجدہ کر رہا ہے، یہ کوئی سجدے تعظیمی ہے؟ ایک آدمی زندہ ہی نہیں ہے، دنیا سے جا چکا ہے، تو یہ شخص اس کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اس سجدے کے بدلے میں اس سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، تو یہ اگر یہ عبادت نہیں تو عبادت کیا ہے؟ تو یہ سجدے عبادت ہے، شرک ہے، اس کو سجدے تعظیمی کہنا غلط ہے۔ بہرحال کہیں کچھ بھی ہے تو حرام، لیکن یہ سجدے تعظیمی نہیں، سجدے عبادت ہے۔ سجدے تعظیمی یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگنے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کو عزت دینے کے لیے کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ جیسے حدیث ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ سجدے تعظیمی کیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے تعظیمی کو بھی حرام کرا دیا ہے۔ تو حدیث کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس کو روایت کیا، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح کہا، بہت ساری کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث سے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رجلا اتی بابنۃ لہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہتا ہے، فقال، اور کہا، ان ابنتی هذه ابت ان تتزوج، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیٹی نے اس بات سے انکار کر دیا ان تتزوج، کہ وہ شادی کرے۔ یعنی بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی شادی کے لیے تیار نہیں، کہتی شادی نہیں کروں گی۔ فقال لها اطیعی اباکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو، تمہارے ابا کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو تو تم کو شادی کر لینا چاہیے۔ فقالت لا، کہا کہ نہیں، میں اپنے ابا کی بات نہیں مان سکتی جب تک کہ تخبرنی ما حق الزوج علی زوجتہ، کہا کہ جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کے حقوق کیا ہیں، یعنی ایک بیوی کو اپنے شوہر کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ یعنی وہ لڑکی یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر میں شادی کرتی ہوں، بیوی بنتی ہوں، تو بحیثیت بیوی اپنے شوہر کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ بیوی پر اس کے شوہر کا حق تو اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک شوہر کا جسم لت پت ہو خون سے، گندگی سے، اور یہ شخص یعنی اس کی بیوی لہست ہو ما عدت ہو حق ہو، اس کو چاٹ لے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، یہ روایت ہے۔ اچھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مثال بیان کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی حقیقت میں شوہر کے اوپر کوئی گندگی ہے، خون ہے، کچھ ہے تو جا کے چاٹے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ بتانا ہے کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تمثیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی ہے بس۔ جیسے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، چاہے کوئی حبشی غلام ہو، اس کا سر پچکا ہوا ہو، انگور کی طرح سے ہو، مطلب اس میں ایسے ایسے اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی شخص کو امیر بنانا ہے وہی امیر بنے گا، بلکہ مبالغہ مقصود ہے کہ کیسا بھی ہو، اگر امیر ہے، حاکم ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ مبالغہ مقصود ہے کہ ایک شوہر کی اطاعت کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور ایک عورت کے اندر کتنا جذبہ ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے قربانی دینے کا، اور شوہر کو سکھ پہنچانے کا، اور شوہر کے احترام کا، اس کی عزت کا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر بیان کی اور جس انداز سے شوہر کے حق کو واضح کیا، اس کو سن کے وہ لڑکی کہتی ہے، فقارت لڑکی کہتی ہے، والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ دیکھیے کتنا پیارا اسوہ ہے اس حدیث میں کہ صحابہ اور صحابیات جب کوئی حدیث سنتی تھیں تو اس پر ایمان کا جذبہ کیسا ہوتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ شوہر کا حق کتنا بڑا ہے، تو اس لڑکی نے اس پر کوئی اشکال ظاہر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ شوہر کو اتنا بڑا حق کیوں دیا گیا وغیرہ وغیرہ، بالکل نہیں، اس پر ذرا سا بھی کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ صاف طور سے کہا والذی بعثک بالحق، اعلان کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ کیا کہتی ہے؟ لا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ لڑکی کیا بولتی ہے؟ میں شادی نہیں کروں گی۔ کیوں؟
اس لیے کہ شوہر کے جو یہ حقوق ہیں میں اتنے حقوق ادا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تنکحوہن الا باذنہن، کہ دیکھو ان لڑکیوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر مت کرو۔ تو جب اس لڑکی نے حقوق پوچھے اور اسے سمجھنے کے بعد کہا کہ میں شادی نہیں کر سکتی، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے اس لڑکی کا کہ میں شادی کروں گی تو اتنے جو حقوق ہیں شوہر کے میں ادا نہیں کر سکتی، اس سے بہتر ہے کہ میں شادی نہیں کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹوکا نہیں۔ اسی سے بہت سارے علماء نے دلیل لیا ہے کہ شادی کرنا یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے تو ایسا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے شوہر کے حق کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، یہی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، جسے امام ابن ابی دنیا اور بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا، مسند احمد وغیرہ میں بھی روایت ہے۔ اس کے الفاظ ہے کہ لو صلح لبشر ان یسجد لبشر، کہ اگر کسی انسان کے لیے درست ہوتا کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، لامرت المرأة، تو میں بیوی کو حکم دیتا ان تسجد لزوجہا، کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور اس کے آگے وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے سامنے رکھی تھی جس نے کہا تھا کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو مجھ پر شوہر کے کیا حقوق ہے، وہی بات آگے یہاں بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کے لیے درست ہوتا، جائز ہوتا، ان یسجد لبشر، کی کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، لامرت المرأة، تو میں عورت کو حکم دیتا ان تسجد لزوجہا، کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ موقع ہوتا ہے سجدہ تعظیمی کا، کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہاں پر شرک کا کوئی تصور ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ میاں بیوی ہے، شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کو بتانے کے لیے بیوی سجدہ کر رہی ہے، اس کی تعظیم کو بتانے کے لیے بیوی سجدہ کر رہی ہے، تو یہاں شرک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ لیکن اس امت میں یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ فرق ہے سجدہ عبادت کا اور سجدہ تعظیمی کا، کہ سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیمی اس کو ہم شرک تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اور سجدہ عبادت یہ ہمیشہ سے حرام رہا ہے، کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے۔ اور سجدہ تعظیمی اس امت میں، امت محمدیہ میں حرام اور ناجائز ہے، لیکن پہلی کی امتوں میں جائز رہا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ظاہر ہے یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو سجدہ تعظیمی ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہاں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے۔ فَسَجَدُوا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا، فوراً سب نے سجدہ کیا۔ إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ یہ شیطان، اس کا یہ نام تھا ابلیس، اور اس کی بھی ذریت چلتی ہے، جیسے انسان کی ذریت چلتی ہے ایسے شیطان کی بھی ذریت چلتی ہے۔ بہت سارے شیاطین ہیں، لیکن یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ مردود ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی جان لیں کہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ آگ سے بنایا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور اس کو آگ سے بنایا۔ تو جب سجدے کا حکم ہوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ابلیس یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ یہاں جو یہ ذکر ہوا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا، اور آگے استثناء ہے، ایکسیپشن ہے، الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ بھی فرشتہ تھا، کیونکہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، نہیں، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ کیونکہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے بہت ہی کلیئر طور پر کہا کہ کان من الجن، کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جن میں سے تھا، یعنی فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں میں سے تھا، اور اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی۔
تو جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر طور پر بہت ہی واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ جن میں سے تھا، تو اب کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا۔ البتہ یہاں پر یہ بات ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس لیے یہ جب فرشتوں کے ساتھ موجود تھا اور جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا۔ اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور تکبر کیا۔ تکبر کیسے کیا، گھمنڈ کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی دوسری جگہ پہ واضح کر کے بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف سورہ 7 آیت 12 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک الا تسجد اذا امرتک، کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال، تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا جواب دیا ابلیس نے؟ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ تفصیل ہے اس لفظ کی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا، وَاسْتَكْبَرَ، کہ انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو بات کیا معلوم ہوئی کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ جو نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اے من العاصین، گنہگاروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ چیز یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، گھمنڈ کیا تھا، اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر گردانا تھا، اس لیے وہ سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہاں پر ایک اور سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود ہو تو ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے، نہ ہمیں تکبر سے کام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دے دے کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو آدمی کو کرنا چاہیے، اس میں اپنی عقل نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسا کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھیے، معاملہ صرف ابلیس کا نہیں ہے، شیطان کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو قرآن میں جو بات ہے، حدیث میں جو بات ہے، یا یہ کہہ لیں کہ شریعت کی جو بھی بات ہے، اگر کوئی شخص اس بات کو سننے کے بعد اس کا انکار کرتا ہے، اس کے مقابل میں اپنی عقل لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی بات ہے، قرآن کی، لیکن ایسا کیوں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک ہوتا ہے بھائی آدمی سستی اور کاہلی میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے، وہ گنہگار ہے، اور ایک ہوتا ہے انکار، یہ سمجھنا کہ یہ بات ہی غیر معقول ہے، یہ بات عمل کے لائق ہی نہیں ہے۔ بھائی جیسے نماز کا حکم ہے، اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ مانتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنا چاہیے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، گنہگار ہوں، تو ٹھیک ہے یہ گنہگار ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور بولتا ہے نماز کیوں پڑھیں، ہم نماز کیوں پڑھیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ شخص جو ہے کافر ہو جائے گا۔ ہم تعین کے ساتھ نام لے کے کسی کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کہیں وہ پاگل تو نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن اصولی طور پر ہم آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات کوئی شخص کرے گا کہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ تو شیطان نے اپنی عقل استعمال کیا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم موجود تھا عقل نے استعمال کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے عمل میں لایا جائے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں، تو یہ شیطانی اور ابلیسی خیال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم موجود ہو اور آدمی اس میں اپنی عقل لائے اور اس کا انکار کرے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی عقل استعمال کر کے اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے، ہمارے یہاں یہ انکار بہت عام ہے، اللہ محفوظ رکھے، ہدایت دے۔ بہت ساری خواتین ہیں، اسلام نے ایک مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، قرآن میں بہت ہی کلیئر طور سے موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم کے اسلوب میں بیان کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مثنى وثلاث کہ شادی کرو. جیسے یہاں حکم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کا, وہاں پہ بھی حکم کے اس میں ہے, یعنی حکم کے سیاق میں ہے. گرچہ وہ سب کے لیے واجب نہیں, اس کی تفصیل ہے, لیکن بہرحال جو سیاق ہے اور جو اسلوب ہے وہ حکم کے اسلوب میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردوں سے کہ تم شادی کرو. اب خواتین جو ہے ان کے سامنے جب حکم بیان کیا جائے تو کتنی ساری خواتین کہتی کیوں دوسری شادی کیوں, یعنی باقاعدہ اس پر اعتراض. اگر ایک عورت کی طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے ایک الگ مسئلہ ہے, جیسے ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کیا کہ ایک لڑکی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کیا اور کہا کہ اجازت کے بغیر شادی مت کرو. تو اگر کسی کی طبیعت گوارا نہیں کرتی اس کا الگ مسئلہ ہے, لیکن ایک عورت اس پر سوالات اٹھائے کہ نہیں ایسا کیوں, دو شادی کیوں, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, یہ تو غلط ہے, ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی جرم ہے, پاپ ہے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ من الکافرین والی بات ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو جو عورتیں اس طرح کا برتاؤ کرتی ہیں ان کا حشر بھی ایسے ہی ہوگا, ان کا معاملہ ایسے ہوگا جو ابلیس کا ہوا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, جو کافر میں سے ہو گیا. تو اللہ کا حکم آئے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی عمل نہیں کرتا اس کا الگ مسئلہ ہے, لیکن باقاعدہ آبجیکشن کرنا, اعتراض کرنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہوا کیوں, اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا, نہیں کہنا چاہیے. تو یہ کفر ہو جائے گا, بہت خطرناک قسم کا کفر ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنی عقل نہیں استعمال کرنا چاہیے, جیسا کہ ابلیس نے اپنی عقل استعمال کی اور تکبر کیا. اس کے بعد کیا ہوا, جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. آج کی مجلس کا وقت ختم ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.